السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر، قسط نمبر 14۔ حورین اور عزیر کا نکاح ہو گیا تھا۔ قاسنی لہنگا کرتی میں دلہن بنی وہ یوں خاموش بیٹھی تھی جیسے ہجر کا ستایا کوئی مسافر کسی جھیل کنارے پلکیں مونڈے خاموش بیٹھا ہو۔ خود عزیر بھی چپ چاپ سا تھا، البتہ دادی اور عمیر بہت خوش تھے۔ ننھے زبیر کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ ماں کے بعد پہلی بار کسی عورت نے اس پر توجہ دی تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ ثانیہ اور اس کی دادی بھی آ گئی تھیں، البتہ اس کے بچے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ تقریب کے اختتام کے بعد دادی کے حکم پر ثانیہ نے اپنی کلوز فرینڈ سے، جو بہت اچھی گائناکالوجسٹ تھی، حورین کا چیک اپ کروایا تھا۔ کمرے میں اس وقت حورین، ثانیہ اور اس ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اچھی طرح چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر آئلہ نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے مس حورین کہ آپ کنواری نہیں ہیں، مگر میری آج ہی شادی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ شروع ہو گئی۔ میرے اور عزیر صاحب کے درمیان اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، بس مجھے پناہ کی ضرورت تھی۔ اسی ضرورت کے تحت جھوٹ بول کر یہاں رہنا پڑا۔ آئی سی، تو یہ بات آپ نے چھوٹی دادو کو کیوں نہیں بتائی؟ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ثانیہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ حورین نے سر جھکا لیا۔ انہیں نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر انہیں بتا دیتی تو وہ مجھے کبھی اپنے گھر میں نہ رہنے دیتی۔ تو اب میں ان سے کیا کہوں؟ وہ تو پوتا کھلانے کے لیے بے چین ہیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ ذہنی طور پر پریشان لگ رہی تھی۔ ثانیہ نے ایک نظر اس کے سجے سورے روپ پر ڈالی، پھر اپنی دوست کے ساتھ اسے آرام کی تلقین کرتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں تنہائی میسر آتے ہی حورین کے آنسو تیزی سے بہہ نکلے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ایاد عبدالہادی کی شہادت کے بعد مجاہدین نے بحفاظت اسے علی الصبح اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ بے حد مغموم سی وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں جیسے الو بول رہے تھے۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں دھرے صوفے پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب اس کی سوتیلی ماں بے حد مختصر لباس میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حورین پر نظر پڑتے ہی اس کے اندر جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ تم؟ کسی چیل کی مانند وہ حورین پر جھپٹی تھی۔ حورین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس کا چہرہ اس وقت بے حد سطح دکھائی دے رہا تھا۔ ساری دنیا کی خاک چھان کر مکالہ کر کے یہاں چلی آئیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں نے یہاں کوچہ کھول رکھا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جہاں سے آئی ہو۔ وہ تو سمجھی تھی کہ حورین کہیں مر کھپ گئی ہوگی اور یوں اس کی تمام جائیداد پر اب اس کی حکومت ہوگی، مگر اسے ایک مرتبہ پھر زندہ دیکھ کر وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ اس کی نفرت اور غصہ فطری تھا۔ حورین رو پڑی۔ میری بات سنیں پلیز، میں کہیں مکالہ کر کے نہیں آ رہی، میں تو دکھوں کا سمندر پار کر کے آ رہی ہوں، مگرمچھوں کے چنگل سے رہا ہو کر آئی ہوں۔ جہاں سے بھی آئی ہو، میری طرف سے جہنم میں جاؤ، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بنا اس کی روداد سنے اس کی سوتیلی ماں نے ملازم سے کہہ کر زبردستی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ ساری رات برستی بارش میں گھر کے باہر بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن وہ اپنے فیملی وکیل کے پاس چلی گئی۔ حورین کی پراپرٹی ملکیت کے تمام کاغذات انہی کے پاس تھے۔ وہ نہ صرف ان کے فیملی وکیل تھے بلکہ اس کے پاپا کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ حورین کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے تھے۔ انہی کی مدد اور دھمکیوں سے حورین کو اپنے گھر میں دوبارہ جگہ ملی۔ اس کی سوتیلی ماں دوسری شادی کر چکی تھی اور اب حورین کی تمام جائیداد پر قبضہ کیے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ پورے عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ وکیل صاحب کی اپنی فیملی کچھ ہی عرصہ قبل ناروے شفٹ ہوئی تھی اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ناروے شفٹ کی تیاری کر رہے تھے۔ جب تک وہ پاکستان میں رہے حورین کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی ناروے روانگی سے قبل وہ حورین کو ملنے آئے، اس کی سوتیلی ماں کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کی، وہ عورت پھر سے ناگن بن گئی۔ وکیل صاحب کی ناروے روانگی کے بعد حورین کے لیے جیسے نفرتوں اور مظالم کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے۔ کئی بار اس کی سوتیلی ماں اور اس کے شوہر نے مل کر اسے مارا تھا، اور اس روز جب اس کی سوتیلی ماں اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی، اس کے شوہر نے موقع پا کر اسے دبوچ لیا۔ ایک قیامت اس پر پہلے ٹوٹی تھی اور ایک قیامت کا سامنا اب تھا۔ اس روز جس طرح سے وہ اپنی عزت اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی تھی اور قبرستان پہنچی، قبرستان سے اس نے مسجد کا رخ کیا تھا اور مسجد سے عزیر کے گھر کا، جہاں وہ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ ایک مرتبہ پہلے بھی آ چکی تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا جبکہ جسم شدید بخار میں جل رہا تھا۔ وہ جھوٹی اور فریبی نہیں تھی
مگر عزت کے خوف نے اسے جھوٹ بول کر گھر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ عزیر نے اس کی سوتیلی ماں اور اس کے شوہر پر ناجائز قبضے کا پرچہ کروا رکھا تھا، مگر ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ عزیر کمرے میں آیا تو حورین سو چکی تھی، تاہم آنسوؤں کے نشان اس کے گالوں پر سب تھے۔ زبیر آج بھی ضد کر کے اسی کے ساتھ سو رہا تھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا، مگر مٹا مٹا سا میک اپ اب بھی اس کے حسین چہرے کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ سرسری سی ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد خود بھی کپڑے تبدیل کر کر بیڈ پر آ گیا۔ سلمیٰ کو اس شادی کی خبر ہوئی تو اس نے فوراً ہی چپ چاپ راستہ تبدیل کر لیا۔ شاید وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ آنے والے دنوں میں حورین کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ عزیر کے تقریباً سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ اس کی وارڈروب دھلے دھلائے کپڑوں سے ہر وقت بھری رہتی تھی۔ جوتے روز پالش کیے ملتے، ناشتہ وقت سے پہلے تیار ملتا، کمرہ ہر وقت نفاست سے سیٹ کیا صاف ستھرا ملتا، موزے ٹائی بنیان ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ملتی۔ اسے لگا وہ جیسے کسی جنت میں آ گیا ہو۔ سمیر، عمیر، نمیر کے ٹھاٹھ بھی دیکھنے والے تھے۔ سب کی ذمہ داریاں حورین نے اپنے سر لے لی تھیں۔ رات گئے تک وہ کچن اور گھر کے کاموں سے فارغ نہیں ہوتی تھی۔ زبیر کے لیے جیسے اس نے سگی ماں کا درجہ لے لیا تھا۔ وہ اس کے بغیر ہل کر پانی بھی نہیں پیتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد رات سونے تک اسی کے پلو سے بندھا رہتا۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ نظر نہ آتی تو رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ حورین خود بھی اس کی بہت عادی ہو گئی تھی۔ اس روز سنڈے تھا۔ عزیر دیر تک بستر میں پڑے رہنے کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو حورین سارے گھر کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ ساتھ ہی اس نے کپڑے دھونے والی مشین بھی لگا رکھی تھی۔ زبیر اور عمیر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، لہٰذا انہیں ناشتہ کروانے کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا، وہ لڑکی تھی یا کوئی مشین؟ ایک مدت کے بعد اس مکان کو گھر بننا نصیب ہوا تھا، جبکہ سلمیٰ خود کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتی تھی شاید کبھی نہیں۔ دادی ماں ہر طرح سے مطمئن ہو کر گاؤں چلی گئی تھیں، تاہم ان کی غیر موجودگی میں بھی اس نے اپنی ذمہ داریوں سے نگاہ نہ چرائی تھی۔ عزیر فریش ہونے کے بعد خود بھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ ایک نظر حورین پر ڈالنے کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ عزیر بھائی ایک بات کہوں؟ عمیر جو ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا۔ کہو۔ سرسری نظر اخبار پر ڈالتے عزیر نے اس کی طرف دیکھا۔ عزیر بھیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلمیٰ بھابی کی جگہ ہمیشہ کے لیے حور بھابی ہی اس گھر میں رہیں؟ اس کے الفاظ نے عزیر کا دل دھڑکا دیا تھا۔ حورین جو ناشتے کی ٹرے لا رہی تھی خود بھی ٹھٹک گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں عزیر بھیا، اس گھر کو صرف حورین بھابی کی ضرورت ہے۔ ان کی جگہ کبھی بھی کوئی دوسری لڑکی یہ گھر نہیں سنبھال سکتی۔ بنا عزیر اور حورین کی طرف دیکھے وہ اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ حورین نے لب بھینچ لیے۔ عزیر کا ناشتہ خاموشی سے ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ شام میں زبیر نے آئس کریم کے لیے ضد کر لی۔ عزیر چونکہ فارغ ہی تھا، لہٰذا اس نے سبھی کو ساتھ چلنے کی آفر کر دی۔ حورین دن بھر کے کاموں سے بے حد تھکی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے ساتھ چلنے سے معذرت کر لی، مگر زبیر کہاں اس کی معذرت قبول کرنے والا تھا۔ مجبوراً اسے تھکن کے باوجود تیار ہونا پڑا۔ پورے راستے عمیر اور نمیر نے وہ شرارتیں کی کہ سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ حورین بھی مسکراتی رہی۔ آئس کریم اور رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکل آئے تھے۔ نمیر اور عمیر اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے، جبکہ وہ زبیر کے لیے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ عزیر سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر سیل فون میں مصروف تھا۔ تھکن سے چور جس وقت وہ گھر واپس آئے، رات کے 1 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، مگر حورین یہاں بھی اپنے فرائض نہ بھولی تھی۔ سب کو دودھ کے گلاس دینے کے بعد وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو زبیر سو چکا تھا، تاہم عزیر کو نیند نہیں آئی تھی، وہ جاگ رہا تھا۔ بہت دن ہوئے آپ قبرستان نہیں گئیں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ چوڑیاں اتار رہی تھی جب اس نے کروٹ کے بل لیٹے لیٹے دائیں بازوؤں کی ہتھیلی پر سر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ حورین کے اندر ایک سناٹا سا بکھر گیا۔ جی، وقت نہیں ملا۔ وقت؟ میں نے دیکھا ہے قبرستان جانے کے معاملے میں آپ نے کبھی وقت کی پرواہ نہیں کی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، وہ نڈھال سی وہیں بیٹھ گئی۔ پہلے میں اور اب میں بہت فرق ہے۔
نہیں حورین، میں نے اپنا نام ضرور دیا ہے آپ کو، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ میری پابند ہو گئی ہیں یا میں نے آپ کو خرید لیا ہے۔ آپ اب بھی آزاد ہیں، پلیز خود پر ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ لاد کر شرمندہ مت کیا کریں۔ وہ بہت اپنائیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حورین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اور ہاں، مجھے آپ کو ایک خوشخبری بھی سنانی تھی۔ کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیکھ کر آپ کی اسٹیپ مدر اور ان کے شوہر کو سزا سنا دی ہے۔ اب آپ اپنے فادر کی تمام جائیداد کی بلا شرکت غیر مالک ہیں۔ کوئی بھی شخص اب آپ کو نہ تو آپ کے گھر سے نکال سکتا ہے، نہ آپ کا کاروبار ہتھیا سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو وہاں آپ کی کمپنی میں ٹھیک نہیں، میں آپ کو کنفرم کر دوں گا، تب آپ ان کو ہٹا دیجیے گا۔ خبر کیا تھی؟ کوئی امرت تھا جو حورین کی سماعتوں میں انڈیلا گیا۔ بے یقین سی وہ بیٹھ پر اس کے پاس چلی آئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل سچ۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ مسکرایا تھا۔ حورین کی آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ مما، میں ابھی آئی۔ تھکن کا احساس ایک پل میں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ عزیر اس کی کانسی آنکھوں میں مچلتے آنسو دیکھتا رہ گیا۔ اگلے 20 سے 25 منٹ تک وہ نماز میں رب العزت کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرتی رہی اور روتی رہی، یہاں تک کہ روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ نوافل سے فارغ ہو کر سرخ چہرے کے ساتھ وہ دوبارہ کمرے میں واپس آئی تو عزیر بیڈ پر کچھ چیزیں بکھیرے بیٹھا تھا۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی شاپنگ؟ مگر آپ نے یہ کب کی؟ حیران سی وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ عزیر نے اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب آپ زبیر کے لیے مختلف چیزیں خریدنے میں مصروف تھیں، تبھی میں بھی آپ کے لیے یہ سب خرید رہا تھا۔ اور میں ہی کیا، عمیر اور نمیر نے بھی آپ کے لیے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، وہ بھی اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی حورین کے اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں آپ کے لیے کتنا پیار ہے۔ جتنی اپنائیت سے وہ کہہ رہا تھا، اتنی ہی تیزی سے حورین کی پلکیں بھیگی تھیں۔ میں آپ لوگوں کی اتنی محبت اور اپنائیت کے قابل نہیں ہوں۔ مسلسل رونے سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ عزیر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کون کتنی محبت اور اپنائیت کے قابل ہے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے حورین، یہ گھر آپ جیسی عورت کے لیے ترسا ہوا تھا۔ روز سمیر کا سب سے جھگڑا ہوتا تھا، کبھی کھانا اچھا نہ بننے پر، کبھی کپڑے صاف نہ دھلنے پر، کبھی ناشتہ ٹائم پر نہ ملنے پر۔ اور زبیر، وہ تو لگتا تھا ماما کے بعد جیسے دنیا میں رہتا ہی نہیں، ہر وقت سہما رہتا تھا، عجیب احساس محرومی کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ اسکول میں دوستوں سے ان کی ماؤں کے لاڈ پیار کا سن کر اور بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا، مگر آپ کے اس گھر میں آنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ سلمیٰ شاید یہ سب کبھی نہ کر پاتی۔ وہ اس کی صلاحیتوں اور خدمات کا اعتراف کر رہا تھا۔ حورین سر جھکائے بیٹھی سنتی رہی۔ اس رات بہت بارش ہوئی تھی۔ عزیر صبح کی نماز کے لیے اٹھا تو حورین گھر پر نہیں تھی، کچن باتھ روم کہیں بھی نہیں۔ وہ جان گیا کہ وہ قبرستان گئی ہے۔ ایک ٹیس سی تھی جو اس کے دل سے اٹھی تھی، تاہم سر جھٹک کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر آیا تو حورین گھر پر تھی اور اس کا وجود ہنوز بخار کی لپیٹ میں تھا۔ بخار کی شدت سے منہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ عمیر نے اسے ناشتہ بنانے سے روک دیا۔ وہ کمرے میں آئی تو عزیر آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ السلام علیکم۔ عزیر پر نگاہ پڑتے ہی اس نے سلام کیا تھا۔ عزیر کے ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وعلیکم السلام، کہاں تھیں آپ؟ بہت سرسری انداز میں اس نے پوچھا تھا، مگر حورین کو اچھا نہیں لگا۔ یہیں کچن میں تھی، ناشتہ بنا رہی تھی۔ کیوں؟ نہیں کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آج ناشتہ آفس میں ہی کروں گا، جلدی پہنچنا ہے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیتے اس نے اس کے سرخ چہرے پر توجہ دی تھی۔ حورین بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے کی تمازت اور لہجے کے گریز کو اس وقت اس نے اس کے قبرستان سے ہو کر آنے کے احساسات سے منسوب کیا تھا، تبھی جلدی سے بیگ اٹھایا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ جی ضرور۔ عزیر کی ہدایت پر وہ صرف سر ہلا سکی تھی، تاہم اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد دروازہ لاک کر کے وہ اتنا روئی تھی کہ آنکھوں کے سوتے خشک پڑ گئے۔ شام میں ہلکے ہلکے بخار کے باوجود اس نے خود کھانا بنایا تھا، کیونکہ صبح کسی نے بھی ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا۔ دوپہر میں بھی سمیر کے ہاتھ کا بنا سالن کسی نے پسند نہیں کیا۔ سب بھوکے اور پریشان تھے۔ نمیر نے مشین لگا رکھی تھی، جبکہ عمیر کچن صاف کر رہا تھا۔
ساتھ ہی زبیر کو ہوم ورک بھی کروا رہا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو سب کی جان میں جان آئی، تاہم اس کی خرابی طبیعت کے باعث عمیر نے اسے کچن سے نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ مانی۔ تبھی اس کی مدد کروا رہا تھا۔ چکن کڑھائی کے ساتھ چکن بریانی، سلاد اور رائتہ بنا کر اس نے ٹیبل پر لگایا، پھر چائے بنائی۔ سب کھانا کھا کر اور اس کی بے حد تعریف کر کے اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے تو وہ زبیر کو سلانے چلی آئی۔ دماغ جیسے فریز ہو کر رہ گیا۔ نمیر اور عمیر کی گفٹ کی چیزیں سامنے ہی میز پر رکھی تھیں اور اس کی پلکیں پھر بھیگنے لگی تھیں۔ شام ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ عزیر تقریباً 11 بجے کے قریب آفس سے واپس آیا تو اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ حورین ابھی زبیر کو سلا کر فارغ ہوئی تھی۔ عزیر کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ کھانا بے حد لذیذ بنا تھا اور کچھ اسے بھوک بھی بہت لگی تھی، سو چپ چاپ رغبت سے کھاتا رہا۔ اپنی ماں کے بعد پہلی بار اسے کسی عورت کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند آیا تھا، سو آج کل وہ ہوٹلز کو نظر انداز کر کے زیادہ تر گھر پر ہی کھانا کھانے کو ترجیح دیتا تھا۔ حورین اس کے کھانے سے فارغ ہونے تک گرما گرم چائے کا کپ بنا کر لے آئی۔ اس کی آنکھیں اس وقت بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ عزیر نے پہلا سپ لیا جب وہ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولی، آپ نے وعدہ کیا تھا اگر میرا پراپرٹی والا مسئلہ حل ہو گیا تو میں واپس اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ بے اختیار چونک کر عزیر نے اسے دیکھا۔ میں کل صبح ہی اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ فیصلہ سنانے میں اس نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی۔ عزیر ہکا بکا سا اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کیوں؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ہمارے درمیان یہی ڈیل طے ہوئی تھی اور میں نہیں سمجھتی کہ آپ اپنی زبان سے مکر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، مگر آپ اکیلی وہاں اتنے بڑے گھر میں کیسے رہیں گی؟ رہ لوں گی، مجھے عادت ہے اکیلے رہنے کی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، مگر دادی ماں کے آنے کا انتظار تو کر لیں۔ وہ کیا سوچیں گی کہ آپ کیوں چلی گئی؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ انہیں کیسے مطمئن کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اور آپ کے گھر والے میرے وجود کے عادی ہو جائیں، اتنے عادی کہ پھر میرے بغیر رہ ہی نہ سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی منزل نہیں ہوں۔ آپ کا راستہ کوئی اور ہے اور میرا راستہ کوئی اور۔ ہم دونوں ہی دو علیحدہ علیحدہ راستوں کے مسافر ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ابھی سے اپنی منزل کا تعین کر لیں۔ اس کے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ عزیر کے لبوں کو جیسے قفل لگ گیا۔ کیا وہ لڑکی واقعی اتنی بے حس اور بے نیاز تھی کہ اسے ان سب کی محبتیں نظر ہی نہ آ رہی تھیں؟ کیا واقعی وہ اتنی خود غرض تھی کہ مطلب نکلتے ہی اس کے گھر سے کوچ کر لینے کی ٹھان لی تھی؟ کیا مٹی کے اس ڈھیر سے اس کا عشق اتنا ہی شدید تھا کہ اس سے نکاح کو بھی فراموش کر گئی تھی؟ اس کا دماغ اس لمحے جیسے سن ہو گیا۔ اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تھا۔ سر میں اتنا درد تھا کہ کسی کروٹ قرار نہیں آ رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس کا گھر سیٹ ہوا تھا اور اب سب کچھ بکھرنے جا رہا تھا۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹی حورین بھی جاگ رہی تھی، مگر اس کا رت جگا عزیر پر عیاں نہیں تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ سویا تھا۔ دوبارہ 8:30 بجے کے قریب آنکھ کھلی تو حورین کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سمجھا وہ پھر قبرستان گئی ہوگی۔ تقریباً بے دل سا واش روم میں گھس گیا۔ اندر کہیں اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ کیوں اسے قبرستان جانے کی اجازت دی۔ بات سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل کے قریب حورین اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی اور عمیر اس سے کہہ رہا تھا، آپ جانتی ہیں آپی، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ زبیر تو آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر آپ ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ اگر آپ ہم میں سے کسی سے ناراض ہیں تو میں سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، پلیز۔ وہ تو تم مانگو گے عمیر، کیونکہ مفت کے غلاموں کو کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ ویسے بھی اب میں کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہوں، لہٰذا محبت نہ بھی ہوئی تب بھی شو تو کرنی پڑے گی نا۔ اب بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی خواہش کس کی نہیں ہوتی؟ لفظ نہیں تھے، کوئی چابک تھے جو عزیر اور عمیر دونوں کو اپنی کمر پر پڑتے محسوس ہوئے۔ سچ شکر کہ ابھی باقی لوگ بیدار نہ ہوئے تھے، وگرنہ نہ جانے ان کے دلوں پر کیا بیتتی۔ کیا واقعی اس لڑکی کے پاس ان کی محبت اور خلوص کی یہی قدر تھی؟ دکھ کی شدت سے اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، تاہم خود پر ضبط کرتے وہ آگے بڑھا تھا اور حورین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ تیاری کر لیں، میں آفس جانے سے پہلے آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔
حرین کو اندازہ نہیں تھا وہ پیچھے کھڑا ہوگا، تبھی شاید وہ چونکی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آزردہ سی سر ہلا کر وہ کمرے میں گھس گئی۔ عزیر عمیر کے دھواں سے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد آگے بڑھ گیا۔ حرین کمرے میں آ گئی۔ سارا سامان یوں ہی بکھرا تھا۔ اس نے بیگ میں نمیر اور عمیر کے تحفے ڈالے، سارا کمرہ سمیٹا اور چادر لے کر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سچ شکر ابھی زبیر بیدار نہیں ہوا تھا۔ عزیر اسے اس کے محل کے سامنے اتار کر باہر سے ہی چلا گیا تھا۔ حرین نے خود بھی اسے اندر آنے کی دعوت نہیں دی۔ وہ بالکل چپ اور ساکت تھی، بے جان ہاتھوں سے مین گیٹ کا لاک کھول کر جس وقت وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پاؤں من کے بھاری ہو رہے تھے۔ سارے گھر پہ جیسے سکتہ چھایا تھا۔ محل جیسے گھر میں بدبو بنی تنہائی اس کا دل چیرے جا رہی تھی۔ سارے گھر پر سرسری سی ایک نظر ڈالنے کے بعد لاؤنج میں صوفے پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تھے کہ بنا رکے بہے چلے جا رہے تھے۔ جانے زبیر نے اٹھنے کے بعد کیا ہنگامہ کیا ہوگا، جانے دادی ماں اور سمیر نے اس کے یوں چپ چاپ چلے آنے پر کیا رائے قائم کی ہوگی۔ سوچیں تھی کہ ناک بن کر ڈس رہی تھیں۔ بہت دن لگے تھے اسے خود کو سنبھالنے میں اور وہ سنبھل گئی تھی، مگر عزیر کے گھر کی یادیں ہزار کوشش کے باوجود اس کے دل اور دماغ سے نکلنے کو تیار نہ ہوئی تھیں۔ بار بار زبیر کا چہرہ نگاہوں کے حصار میں آتا اور نین کٹورے جھلک پڑتے۔ عزیر نے اس کے اس گھر میں آنے کے اگلے ہی دن ایک کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر کے اسے وہاں بھجوا دیا تھا۔ حرین نے آفس جوائن کیا تو پیچھے کی تسلی ہو گئی۔ تسکین نامی وہ لڑکی بہت اچھی اور صاف ستھری، قابل بھروسہ لڑکی تھی۔ عزیر کے احسانات کے بنڈل میں ایک اور احسان کا اضافہ ہو گیا۔ جب سے حرین اس کے گھر سے آئی تھی، جیسے خانہ جنگی کا سا سما پیدا ہو گیا۔ سب اس سے ناراض تھے کہ اس نے حرین کو کیوں جانے دیا۔ فی الوقت عمیر نے اس کا بھرم رکھ لیا، یہ کہہ کر کہ حرین کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے ایمرجنسی ابراڈ بلوا لیا۔ مگر سب اپنی اپنی جگہ بے حد پریشان تھے، سب کی عادتیں بگڑ چکی تھیں۔ دوبارہ سے اسی روٹین پر آنا سب کے لیے بے حد مشکل تھا۔ دادی ماں گاؤں سے واپس آئیں تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ زبیر تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ سمیر نے مشین لگا رکھی تھی، مگر اس کی جھنجھلاہٹ اور غصہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ نمیر پیاز کاٹ رہا تھا، مگر ساتھ ہی اس کی سمیر اور عمیر سے تو میں بھی چل رہی تھی۔ عمیر البتہ چپ تھا، چپ چاپ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے سب کے اشتعال کو ہوا دے رہا تھا۔ وہ ہکا بکا ہی تو رہ گئی تھی۔ عزیر رات گئے آفس سے واپس آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ ابھی اس نے جوتے بھی نہیں اتارے کہ دادی اماں اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ عزیر: ارے دادو، آپ کب آئیں؟ مجھے چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ حرین کب واپس آ رہی ہے؟ اس کے چونک کر اٹھنے پر انہوں نے فوراً دو ٹوک لہجے میں پوچھا۔ عزیر بے ساختہ نظر چرا گیا۔ پتہ نہیں دادو، میرا رابطہ نہیں ہو رہا اس سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بیوی ہے وہ تمہاری، تمہیں رابطے میں رہنا چاہیے اس کے ساتھ۔ دیکھو سارے گھر میں کیسے الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے۔ ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ دادی کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا تم نے؟ ادھر زبیر کو دیکھو، اس کے لیے رو رو کر بخار چڑھا لیا ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں بات کروں گا دادو، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ سارا گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، کہیں کوئی چیز بھی ٹھکانے پر نہیں مل رہی۔ آج بھی سمیر کا جھگڑا ہو گیا تھا نمیر سے، گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ، اسی کے لیے ابھی تک دل ہول رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا وہ۔ دادو نے اتنی رات گئے تک جاگنے کی وضاحت کر دی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کہیں نہیں گیا ہوگا دادو، یہیں ہوگا اپنے کسی دوست کے پاس، آپ جانتی تو ہیں اسے، پلیز پریشان مت ہوں، آ جائے گا کل صبح۔ پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرنے کے ساتھ ہی دادی ماں کو تسلی دیتا وہ زبیر کے کمرے کی طرف چلا آیا، جہاں وہ تیز بخار میں مدہوش صرف حرین کو پکار رہا تھا۔ پھول سا چہرہ کملا کر زرد پڑ گیا تھا۔ عزیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بھلا اس معصوم کا کیا قصور تھا کہ اسے ایسے سزا دی جاتی؟ ایک مرتبہ پھر حرین کا چہرہ اس کے تصور میں آیا اور اس نے بیزاری سے سر جھٹک دیا۔ وہ لڑکی اس قابل بھی نہیں تھی کہ اسے تصور کیا جاتا، سوچا ہی جاتا۔ کتنی آسانی سے وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کو بیوقوف بنا کر وہاں سے کوچ کر گئی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے اس کی شرافت اور اس کے گھر والوں کے بے لوث پیار کو لالچ کا نام دے دیا تھا۔
وہ جب جب بھی اس کے الفاظ کے بارے میں سوچتا اس کا سر پھٹنے لگ جاتا۔ کتنی چالاک لڑکی تھی کہ سارے گھر کو اپنا عادی بنا کر چپکے سے چھوڑ گئی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ اس کے سامنے آئے اور اسے خوب کھری کھری سنا کر دل کی بھڑاس نکال لے۔ کچھ اسی طرح کے جذبات عمیر کے بھی تھے، جسے وہ بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ صرف اس کے بھرم کے لیے اس نے ابھی تک گھر کے کسی فرد کو اس کی حقیقت نہ بتائی تھی۔ صرف اس کے تحفظ کے لیے اس نے عزیر کو طلاق دینے سے روک رکھا تھا، وگرنہ زبیر کا حال دیکھنے کے بعد وہ اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ سمیر اور نمیرہ چونکہ حقیقت سے بے خبر تھے، لہٰذا وہ اسے خوب یاد کر رہے تھے۔ عزیر آفس سے تھکا ہوا آیا تو گھر میں صرف اسی کا تذکرہ چل رہا تھا۔ دادو کے پاس بھی سوائے اس کی تعریفوں کے اور کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا۔ وہ بیزار سا چڑھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت بھی وہ زبیر پر جانے کیا کیا پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ وہ انہیں آرام کی تلقین کرتا زبیر کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ رات بھر ٹھنڈی پٹیاں کرنے کے باعث اگلے روز زبیر کی طبیعت کچھ بہتر تھی، تبھی عزیر قدرے مطمئن سے آفس چلا آیا تھا۔ سمیر نے اس شام کھانا باہر سے منگوا لیا۔ نمیرہ اور عمیر نے اس سے معذرت کر لی تھی، وجہ صرف زبیر کی طبیعت اور عزیر کی اذیت تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ تینوں ٹی وی لاؤنج میں آئے تو کوئی سیاسی پروگرام چل رہا تھا۔ تبھی عمیر نے پوچھا، یار تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ ہمارے نیوز چینل واقعی پاکستانی ہیں؟ ہاں، بظاہر عملاً نہیں، عمیر نے فوراً سے بیشتر جواب دیا۔ کیوں، اب کیا کر دیا بیچارے چینل والوں نے؟ سمیر فریج سے کینو نکال لایا تھا، وہی چھیل رہا تھا۔ عمیر نے بھی ایک کینو اٹھا لیا۔ اب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میرا مطلب ہے جتنی ان کو اوپر سے اجازت ملی ہے اتنا تو دکھاتے ہی ہیں۔ کیا دکھاتے ہیں؟ یہ کہ فلاں سیاستدان کو فلاں سے کیسے لڑایا، فلاں کی کیسے سپورٹ کی اور فلاں کو کیسے زمین چٹائی، یا پھر یہ کہ ہماری ماڈلز نے بیرون ملک میں کیا کیا کیا۔ شاہ رخ کی نئی فلم کون سی آنی ہے؟ امریکہ پاکستان کا کتنا خیر خواہ اور سچا دوست ہے۔ افغانستان اور دنیا بھر کے سچے مجاہد کتنے بڑے دہشت گرد اور دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ یا پھر یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کے اندر ڈرون سے مرنے والے سب لوگ کتنے برے تھے، کتنے بڑے دہشت گرد تھے۔ عمیر اچھا خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، مگر یہ سچ ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا نے بھی ساری دنیا میں ہمارا سر شرم سے جھکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کتنی ایسی حقیقتیں ہیں جو منظر عام پر آنی ضروری ہیں، مگر پس پردہ وہ جانے کون سی ایسی مجبوریاں ہیں جس نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد آزردہ بھی تھا۔ نمیرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ صحیح کہہ رہے ہو، اسی لیے میں نے تو ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کسی بھی ملک کی معاشرت میں اس کے میڈیا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، مگر افسوس یہ سعادت ہمیں نصیب نہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے پڑوسی ملک کے میڈیا کو دیکھ لو، خبروں کے ذریعے یہ ساری دنیا سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجال ہے جو معمولی سی نفع نقصان کی خبر بھی ان کی نظر سے چوک جائے، مگر یہاں ساری مسلم دنیا میں پاکستان سمیت آگ لگی ہوئی ہے اور ہمیں پھر بھی شاہ رخ اور دیگر فلم ستاروں کی فکر ستائی جا رہی ہے۔ بس یار، جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہو وہاں شور مچانے سے بھی کچھ حاصل نہیں۔ تم سناؤ، وہ مصری صدر کا معاملہ کچھ حل ہوا کہ نہیں؟ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ کس نے حل کرنا ہے؟ سمیر کے پوچھنے پر عمیر نے تیکھے چتونوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کس نے حل کرنا ہے؟ سمیر کے پوچھنے پر عمیر نے تیکھے چتونوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ صدر مرسی ہے، بشار الاسد نہیں، جو ملکی عوام کے خون کی ندیاں بھی بہا دے تو کوئی اس پر انگلی اٹھانے والا نہیں۔ عظیم سے عظیم تر صحابہ کی بے حرمتی کروا کر ان کے مبارک مزاروں سے مبارک اجسام نکلوا کر غائب کروا دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسلمانوں کو چن چن کر ان کے گھروں کے اندر ہی جلا کر بھسم کر دے تو کون مسلمان حکمران اسے اف نہیں کہہ سکتا؟ ابھی رات ہی دیکھ رہا تھا میں کہ اس کی بدبخت افواج نے مجاہدین پر فاسفورس بم برسا کر انہیں شہید کر کے خالد بن ولید کے مزار مبارک کا بیشتر حصہ جلا کر شہید کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت حجر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو شہید کر کے ان کے جسم مبارک کو قبر سے نکال کر جانے کہاں منتقل کر دیا۔
میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا شہید مزار اور چہرہ مبارک دیکھا ہے فیس بک پر، جبکہ صدر مرسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ اس کا جرم وہ بیان ہے جو اس نے اقوام متحدہ میں کانفرنس کے دوران مسلمانوں کے حق میں دیا اور یہ کہا تھا کہ ہم صرف اسی کی عزت کریں گے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا خیال رکھے گا۔ ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے ہماری کھلی جنگ ہے۔ اس کا دوسرا جرم یہ تھا کہ اس نے مصر کی سرحدیں دہشت گردی کی شکار فلسطینی ریاست کے لیے کھول دی تھیں۔ بنگلہ دیش کی طرح بھارت کے حکم پر ان کے لہولہان اجسام پکڑ کر دوبارہ اسرائیلی فوج کے سپرد نہیں کیے، جس طرح بنگلہ دیش کے افواج نے برما کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اسی لیے تو 1 سال بعد بھی بھاری اکثریت سے کامیابی کے باوجود فوج ان کے اقتدار پر قابض ہو گئی۔ سنا ہے فوج کے کچھ بڑے بڑے مگرمچھوں کے اثاثے بھی بے نقاب کر کے وہ پیسے ملکی معیشت کے لیے وقف کیے تھے مرسی صاحب نے۔ شاید یہ وجہ بھی تھی۔ بہرحال امریکہ اور اسرائیل کی تو چاندنی ہو گئی ہے، چن چن کر آپس میں لڑوا لڑوا کر مسلمانوں کو بے موت مروائے جا رہے ہیں۔ اور پھر بھی یہ خواہش ہے ان کی کہ ہمیں کوئی بغاوت سر نہ اٹھائے ان کے خلاف۔ مسلمانوں کے بچے بچے کو مروا کر، ہمارے صحابہ کی بے حرمتی کر کے، ہماری عورتوں کی عزتیں پامال کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے نفرت کا اظہار بھی نہ کریں۔ کیسی مضحکہ خیز خواہش ہے ان کی۔ صحیح کہہ رہے ہو یار۔ حاکم اپنے ملک کے شہریوں کو جان اور مال کا تحفظ ہی نہ دے سکے، اس کی حکمرانی سے بہتر ہے بندہ کسی جنگل میں جا کر رہ لے، نمیر نے کہا تھا، اور سمیر نے اس کی تائید میں سر ہلا کر دوسرا کینو اٹھا لیا۔ میں تو کہتا ہوں منتخب حکومت کو ایسا قانون بنانا چاہیے کہ فوج اقتدار میں آ ہی نہ سکے۔ اچھا، اور اگر جمہوری منتخب حکومت خود ہی اچھی نہ ہو پھر بھی جمہوریت کی 1 دن کی زندگی فوج کی 100 سالہ حکومت سے بہتر ہے۔ سمیر کے پر اس نے مزاحیہ انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ یار سچ پوچھو تو میرا دل شام اور مصر کے حالات پر بہت دکھی ہے۔ اسلام پسندوں کی حکومت کو ووٹ سے قبول نہ کر کے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور پھر انہیں دہشت گرد کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام ہلاک ہو جائیں گے تو میری امت میں خیر نہ رہے گی۔ اب تم بتاؤ مسلمان کریں تو کیا کریں؟ جن بچوں کے باپ بے قصور ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، جن کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر کو عام بے آبرو کیا جا رہا ہے، جن کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، کیا یہ کل کو ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ اگر ایک سینٹر میں چند سو مرنے والے افراد کا بدلہ لاکھوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پاؤں تلے کچل کر لیا جاتا ہے تو کل کو یہ لوگ کیسے اپنے پیاروں کی موت پر خاموش بیٹھ جائیں گے؟ رشتوں کی آگ تو ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ سمیر کے چینل تبدیل کرنے پر عمیر نے بے حد سنجیدہ انداز میں کہا، چپ کرو عمیر، تم نے سنا نہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی نے سن لیا تو 1 سیکنڈ سے پہلے تم پر طالبان کے کسی گروہ کا ساتھ ہونے کا الزام لگا کر ملک بدر کر دیں گے۔ اس بار نمیر نے عمیر کی طرف جھکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سمیر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کر دیں، میں نہیں ڈرتا ان دنیائی خداؤں سے، سپر پاور صرف میرے رب کی ذات ہے اور میں صرف اس کی طاقت کو مانتا ہوں۔ بے شک اس کی طاقت کے سامنے یہ دنیا کے پہاڑ بھی چونٹی کے برابر نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے میرا رب سمندر کی باہیں کھولتا ہے اور چلتے پھرتے لوگ بلند عمارتیں سمیت اس میں غرق ہو جاتے ہیں، زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں ہزاروں لوگ اس کی پناہ میں سما جاتے ہیں، یوں کہ جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ بے شک ہر ظالم کے سامنے اس کے ظلم پر آواز اٹھانا ایمان کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور تم میں سے جو ظلم ہوتا دیکھے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہ روک سکے تو کم از کم اپنے دل میں ضرور برا جانے، مگر یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ بے شک، سمیر نے تائید میں سر ہلایا۔ تبھی اسکرین پر نیوز میں نمیر کی نظر صدر پر جا پڑی۔ لو بھئی، آ گئے آپ کے لیڈر صاحب اسکرین پر۔ کینو کی پھانک منہ میں ڈالتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ جواب میں سمیر نے گھور کر اسے دیکھا۔ یار تم لوگوں کو خواہ مخواہ اس شریف انسان پر تنقید کرنے کی عادت ہو گئی ہے بس، وگرنہ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ شخص اتنا برا لیڈر نہیں تھا۔
اچھا کوئی کسر تھی جو ابھی رہ گئی ہے؟ نمیر نے کینو سائڈ پر رکھ کر ریموٹ اٹھا لیا۔ تبھی سمیر بولا تھا، جسٹ شٹ اپ یار، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس شخص نے پاکستان کے لیے کیسے کیسے جرأت مندانہ فیصلے کیے تھے۔ 9/11 کے بعد جس وقت امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ یا راستہ دو یا جنگ کرو، اس وقت اسلام آباد پر کتنی گھبراہٹ طاری تھی۔ کیا تھا اس وقت پاکستان کے پاس؟ میزائل ٹیکنالوجی تک ڈیولپ نہیں تھی، نیوکلیئر ہتھیاروں کے لیے کوئی ڈیلیوری سسٹم نہیں تھا۔ اگر صرف جنگی جہازوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس صرف 700 یا 800 جہاز تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس تقریباً 30,000 کے قریب جنگی جہاز تھے۔ جو F-16 کے لڑاکا طیارے ہم نے امریکہ سے لیے تھے وہ بھی امریکہ کی نظر میں کافی پرانے ہو چکے تھے۔ ہماری فوج جتنی بھی بہادر سہی مگر وہ زمین پر کیا کر لیتی؟ زیادہ سے زیادہ ہم ان کے کچھ جنگی جہاز مار گراتے اور بس۔ تم لوگوں کو نہیں پتہ اس وقت کیا صورتحال تھی۔ روس اور چین شدت سے چاہتے تھے کہ امریکہ افغانستان کی دلدل میں اترے، اسی لیے پہلی بار اس معاملے میں چین پاکستان سے پیچھے ہٹ گیا۔ انڈیا اور اسرائیل مسلسل امریکہ کو پاکستان پر حملے کی دعوت دے رہے تھے، بلکہ انہوں نے تو اس معاملے میں اپنے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا تھا۔ پاکستان پر اس وقت ایک ایسی جنگ مسلط کی جا رہی تھی جن میں کروڑوں پاکستانیوں کی اموات یقینی تھی۔ واہ! یعنی ہم نے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے معصوم افغانی بھائیوں کے سر تحفتاً پیش کر دیے۔ واہ! فضول بکواس مت کرو نمیر، افغانستان کے پاس اس وقت کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ پورے افغانستان میں آٹے کی ایک مل بھی نہیں تھی۔ کل 6 جنگی ہیلی کاپٹر تھے جو اس وقت افغانستان کا کل اثاثہ تھے، مگر ان کو اڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ دوسری طرف پاکستان ایک آبادی والا ایٹمی ملک تھا جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، بہت سی صنعتیں ہیں، ایک طاقتور بہادر فوج ہے، مگر وہ جنگ میزائل کی جنگ تھی۔ وہاں 1965 والے حالات نہیں تھے۔ اگر ہم اس وقت کوئی بھی جذباتی فیصلہ کرتے تو پاکستان اور افغانستان دونوں کو نقصان اٹھانا پڑتا، کیونکہ اڈے انہوں نے پھر بھی پاکستان کے بجائے افغانستان میں ہی بنانے تھے اور وہیں بیٹھ کر وہ لوگ اہم تنصیبات کو نشانہ بناتے۔ انہوں نے سب سے پہلے نیوکلیئر پلانٹس، موٹر ویز، صنعتیں اور فوجی اڈے تباہ کرنے تھے۔ اس کے بعد ہمیں بھارت کے لیے ترنیوالا بنا کر اس کے سپرد کر دیتے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو سوچو آج افغانستان میں امریکہ کی جو چیخیں مجاہدین نکلوا رہے ہیں وہ کیسے نکلتیں۔ جنرل صاحب نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے مشکل فیصلہ کیا، بالکل اسی طرح جیسے ماضی میں ہمارے دانش مند بزرگوں نے کیے۔ بظاہر وہ دشمن کی شرائط کے مطابق ہوتے تھے، مگر بعد میں ان کا نتیجہ فتوحات کی صورت میں نکلتا۔ اس وقت اگر پاکستان اپنی فوجی طاقت ایک جذباتی فیصلے کی نذر کر دیتا تو آج افغانستان میں کوئی جہاد نہ ہوتا، نہ ہی پاکستان اس قابل رہتا کہ اکیلے ہی انڈیا سے نپٹ سکے۔ تم لوگ نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی کمر ہمارے صدر نے ہی توڑی ہے، اس کے دانش مندانہ فیصلے نے توڑی ہے۔ تم دیکھو جب پاکستان نے امریکہ کو راستہ دیا تو اس کے ساتھ ہی طالبان کے کئی سرکردہ لیڈر منظر عام سے غائب ہو گئے، بما اسامہ بن لادن بعد میں وہی آرمی کی گود سے برآمد ہوئے۔ ادھر امریکہ نے افغانستان کے پہاڑوں سے سر ٹکرایا، مگر بعد میں کچھ ہی عرصے کے بعد طالبان کی مزاحمت شروع ہو گئی اور اب صورتحال یہ ہے کہ صلیبی جنگ نے امریکہ کی چیخیں نکلوا دی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے جنگی اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ معیشت بیٹھنے لگی ہے۔ اسی لیے اس نے بہت سی سہولیات اپنی عوام سے واپس لے لیں، جن کی وجہ سے کم از کم 26 ریاستیں اس سے الگ ہونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ سمیر اچھا خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ عمیر مسکرا دیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، مگر یہ غلط ہے کہ طالبان لیڈرز کو پاکستان نے کسی قسم کی کوئی سپورٹ فراہم کی تھی۔ چلو غلط سہی، مگر یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کو راستہ دینے کے ساتھ ہی جنرل صاحب نے دنیا کی تاریخ کی تیز ترین میزائل ڈیولپمنٹ شروع کی۔ امریکہ کے افغانستان پر حملے کے فوراً بعد ہر دوسرے تیسرے دن پاکستان ایک نیا میزائل تجربہ کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جنرل صاحب نے کہہ دیا کہ ہم دشمن کے علاوہ بھی بہت سے ملکوں کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ تم لوگوں کو نہیں پتہ اس وقت امریکہ میں کیسی تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی کہ پاکستان دشمن ملک کے علاوہ اور کن ممالک کو ہٹ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اسی وقت جنرل صاحب نے فرانس سے ساتھ مل کر
آگسٹا آبدوز پروجیکٹ شروع کیا اور اس کی تکمیل کی۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کو سیکنڈ اسٹرائک کمپیٹیبلٹی دیتا ہے، مطلب اس میں میزائل فٹ کیے جا سکتے ہیں۔ حالت جنگ میں اگر دشمن آپ پر حملہ کرنے میں پہل کر کے خدا نخواستہ آپ کی ساری ایٹمی تنصیبات تباہ کر دے تو آپ دشمن پر سمندر سے حملہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس وقت آبدوز سمندر میں راج کر رہے ہیں۔ بے شک، مگر محترم سمیر صاحب، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض ہے کہ آگسٹا آبدوز پروجیکٹ کا منصوبہ بی بی صاحبہ کا تھا۔ ہوگا، مگر تکمیل کس نے پہنچایا؟ تم دیکھو اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر کتنا دباؤ تھا۔ ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو ایٹمی معلومات اور سامان دیا، مگر اس کے باوجود جنرل صاحب نے انہیں امریکہ کے حوالے نہیں کیا۔ یہی نہیں بلکہ آئی ای اے کی ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ملاقات کی اپیل بھی مسترد کر دی۔ امریکہ یا آئی ای اے نے ڈاکٹر صاحب کو سزا نہیں دینی تھی، بلکہ وہ ان سے اہم نوعیت کی معلومات حاصل کرتے جس سے پاکستان سمیت ایران اور شمالی کوریا کا ایٹمی پروگرام خطرے میں پڑ جاتا۔ جنرل صاحب نے ہی مشکل حالات میں اسرائیل کو لڑا دیا تھا کہ پاکستان اسے تسلیم کر لے گا، جس پر وہ خوش تھا، کیونکہ اگر اسرائیل پاکستان میں اپنا سفارت خانہ بنا لیتا تو یہاں تباہی مچا دیتا، مگر جیسے ہی حالات نم ہوئے انہوں نے فوراً اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل صاحب نے ہی گوادر پروجیکٹ پر تیزی سے کام شروع کیا، جو امریکہ کی موت ہے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے چین کو خلیجی ریاستوں تک امریکی دستبرداری سے محفوظ راستہ مل جائے گا۔ جنرل صاحب کے دور حکومت میں ہی پہلی بار ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوئے اور گیس پائپ لائن کا منصوبہ بنا۔ انڈیا کو بھی تقریباً قائل کیا جا چکا تھا۔ اگر یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوتی، کیونکہ بھارت کی تقریباً 40% ضروریات اس سے پوری ہونی تھیں۔ یوں اس کی ایک بڑی کمزوری ہمارے ہاتھ ہوتی۔ جب وہ ادھر سے ہمارا پانی بند کرتا تب ہم ادھر سے اس کی گیس بند کر دیتے۔ مگر افسوس بعد میں آنے والی جمہوری حکومت نے اپنے جھگڑوں میں پڑ کر نہ صرف یہ معاملہ کھٹائی میں ڈال دیا بلکہ امریکہ اور عربوں کو خوش کرنے کے لیے یہ باب ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ واہ سمیر صاحب واہ! وکیل ہو تو آپ کے جیسا۔ سمیر کی لمبی چوڑی تقریر پر نمیر نے ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوکر چومتے اس کا مذاق اڑایا۔ تبھی عمیر بولا، گستاخی معاف سمیر بھائی، میں آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کروں گا۔ بے شک آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، مگر جیسے کفر کا کلمہ کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح کانسٹیٹیوشن کو توڑنا بھی گناہ ہے۔ جنرل صاحب نے امریکہ کے ساتھ کیا یا کیا کرنا ہے یہ الگ بحث ہے، مگر ان کے دور حکومت میں جس طرح سے مساجد پر حملے ہوئے وہ کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا۔ اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حدود سے نکل کر دیکھیں تو آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اگر میں اس کلمے کی حدود میں رہ کر بات کروں تو آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے سب غلط ہے۔ سب سے پہلے ہمارا کبیرہ گناہ ہے کہ ہم نے خود اپنے کندھے پیش کیے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اگر وہ لوگ کچھ نہ ہو کر بھی صرف اپنے زور بازو پر اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ امریکہ کو ناکو چنے چبا سکتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ہو کر ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا جنگ واقعی صرف ہتھیاروں سے جیتی جاتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر وہ کیا تھا جب اندلس کی سرزمین پر طارق بن زیاد صرف 313 سپاہی لے کر اترا تھا اور سامنے ہزاروں فوج اسلحے سے لیس کھڑی تھی، پھر بھی اس مرد مجاہد کا کہنا تھا کہ کشتیاں جلا دو، کشتیاں جلا دو۔ اور ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات کو صحیح مان لیا جائے کہ اس وقت جنرل صاحب کا فیصلہ درست تھا، تو کیا اس فیصلے کے بعد ہزاروں لاکھوں پاکستانی نہیں مرے؟ ٹڈیوں کی طرح ملک عزیز پر چھائی امریکی اور دیگر ممالک کی خفیہ ایجنسیوں نے لاکھوں پاکستانیوں کو خودکش حملوں اور دھماکوں سے نہیں مروایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہمارا میڈیا ہر سانے پہ طالبان کی ذمہ داری کی مہر لگا کر دکھا دیتا ہے تو وہی سچ ہے؟ پچھلے 15 سالوں میں وطن عزیز کی سرحدوں کے اندر کتنے معصوم اور بے گناہ لوگ کیا ڈرون حملوں میں نہیں مرے؟ طاقتور بہادر فوج کے ہوتے ہوئے سرحدوں کی رکھوالوں کی آنکھوں کے سامنے دشمن ڈرون پھینک پھینک کر ملک کے عام معصوم شہریوں کو مار رہا ہے۔
اور یہ مجبور بے بس تماشائی بنے صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں امریکہ جب افغانستان میں گھسا تو وہاں کوئی دیوار چین نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی لمبی سرحد تھی جس پر کنٹرول مشکل تھا، مگر اس طویل سرحد کے اس پار سنگلاخ پہاڑوں کے شہزادے کیا کسی دیوار چین سے کم تھے؟ آپ نہیں جانتے، مگر میں جانتا ہوں کہ امریکہ کے افغانستان پر حملے کے وقت پاکستان کے 3 ایئر بیسز سے 54,000 جنگی فلائٹس افغانستان پر بمباری کے لیے اڑی تھیں۔ اسلام آباد کی 7 مساجد سیکیورٹی رسک کی بنا پر گرائی گئیں، جن میں ایک مسجد جامع حمزہ جو 750 سال پرانی تھی۔ لال مسجد میں لاکھوں بے گناہ بچوں اور بچیوں کو نہایت درندگی کے ساتھ ناحق قتل کیا گیا۔ اس پر سخت گرمی میں بم برسائے گئے، گولیاں داغی گئیں، رینجرز اور آرمی سے آپریشن کروایا گیا۔ کیوں؟ کیا قصور تھا ان معصوم جانوں کا؟ یہی کہ وہ اپنے اسلامی جمہوریہ ملک میں اسلامی نظام اور اسلام کا نفاذ چاہتے تھے۔ جنرل صاحب کے دور حکومت میں بلوچستان میں خانہ جنگی ہوئی اور بالآخر آزادی کی تحریک چل پڑی۔ انہوں نے مسجدوں کی جگہ 6 امام بارگاہیں بنوائیں، پاکستان میں عریانی اور فحاشی کو فروغ دے کر اخلاقی اقدار کا جنازہ نکالا، عورت کو غیر ضروری آزادی دے کر زنا بالرضاق کو جائز قرار دیا، جس نے حق اور شریعت کی بات کی اسے سرعام شہید کروا دیا۔ انہی کے دور حکومت میں نہ صرف ڈرون حملوں کا سلسلہ شروع ہوا بلکہ خودکش حملوں کی بنیاد بھی رکھی گئی، بلوچوں کو علیحدگی کے قریب لا کھڑا کیا، کراچی کو گینگ وار کا اڈہ بنا دیا، ملک کے اندر جاگیرداروں کو ایک ایک ضلع تحفے میں دیا گیا، ججز کو نظر بند کیا اور ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ملک بدر، عوام کے بچے بچے کے دل میں آرمی کے لیے نفرت بھر دی، جمہوری لیڈر اور اکبر بڑھجی کی موت کا تاریخی تحفہ دیا، سی این جی مافیا کو پروموٹ کیا، اور جہاں تک ایران کی بات ہے تو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں، اپنے 9 سالہ دور حکومت میں جنرل صاحب نے ایک بار بھی ایران کا دورہ نہیں کیا۔ عمیر صحیح کہہ رہا تھا، انہی کے دور حکومت میں وطن عزیز کی بہادر اور غیور بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ڈالروں میں بیچی گئی۔ نہ صرف عافیہ بلکہ مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے سینکڑوں مسلمانوں کو ان کے گھروں سے دن دہاڑے اٹھا لیا گیا، چند سکوں کے عوض ملکی شہریوں کی منڈی لگا کر انہیں امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا، تمام تر قوانین کو پامال کرکے افغانستان کے سفیر کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب جرائم کے لیے کیا پاکستانی قوم کبھی معاف کر سکے گی؟ اس بار نمیر نے سوال اٹھایا تھا۔ سمیر خاموش بیٹھا لب چباتا رہا۔ آپ کو نہیں پتا سمیر بھائی، افغانستان میں اس وقت بھارت بھی سیکیورٹی کے نام پر اپنے پر پھیلا رہا ہے، 107 جاسوسی سینٹر قائم کر چکا ہے وہ وہاں، جن میں اس کے قونصل خانے بھی شامل ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت وہاں سیکیورٹی کے نام پر افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے طالبان کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقوں کے مابین کشیدگی پیدا کی جائے۔ یوں وہ جنگ جو افغانستان میں لڑی جا رہی ہے وہ کھسکتی پاکستان کے قبائلی علاقوں تک آ جائے، اور یوں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جائیں۔ امریکہ اور اس کے حامیوں کی خواہش ہے کہ آج کا تباہ حال افغانستان کل کا برباد افغانستان ہو، افغانستان اور پاکستان کو دنیا میں کہیں بھی ہمدردی نہ ملے۔ مگر میں بتا رہا ہوں جب تک ملک کی سیکیورٹی طالبان کو نہیں سونپی جائے گی، طالبان کو افغانستان کا شہری تسلیم نہیں کیا جائے گا، افغانستان میں امن اور سکون بحال نہیں ہوگا۔ یہی صورتحال پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ یہ اس خطے کی بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کی طویل سرحدوں کے بلا تنخواہ محافظ ہیں۔ اب بھی اگر ہم نے حقائق کو سمجھنے میں دیر کی تو سانپ اپنا کام کر کے نکل جائے گا اور ہم بس لکیر پیٹتے رہ جائیں گے۔ نمیر جذباتی ہوا تھا، تبھی سمیر گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو یار، رات بہت ہو گئی ہے، اٹھو اب، صبح مجھے اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے بھی جانا ہے۔ اسے بھی نیند آ رہی تھی، سمیر کے ساتھ ہی نمیر اور عمیر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، شب بخیر۔ ٹی وی آف کر کے تینوں اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اگلی صبح سمیر نے ذرا جلدی ناشتہ بنا لیا تھا کیونکہ اسے اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے جانا تھا۔
عزیر نے اسے اپنی کمپنی میں کام کی آفر کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا، لہٰذا وہ دوسری بڑی بڑی کمپنیوں میں اپلائی کر رہا تھا۔ صبح گھر سے نکلتے ہوئے اس نے سب سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا تھا۔ انٹرویو کے لیے جس وقت اس کا نام پکارا گیا وہ بہت پر اعتماد تھا، مگر انٹرویو پینل کے سامنے سیٹ سنبھالنے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی حورین عبدالسمیع پر پڑی وہ جیسے حیران رہ گیا۔ عمیر اور عزیر کے بقول تو وہ دیار غیر چلی گئی تھی، پھر اس وقت وہاں اس کے سامنے کون بیٹھا تھا؟ ایکسکیوز می، میرا خیال ہے میں غلط جگہ پر انٹرویو دینے آ گیا ہوں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد کرسی کھسکاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حورین سمیت اس کے دائیں بائیں بیٹھے افسران اس کی حرکت پر حیران ہی تو رہ گئے تھے، مگر وہ بنا کسی کی حیرانی کی پرواہ کیے اس پرشکوہ عمارت سے نکلتا چلا گیا۔ زائر بچوں کو کھیتوں کی سیر کروانے لے آیا۔ دونوں کی رگوں میں اپنے دیہاتی باپ کا خون تھا، اسی لیے اپنی مٹی سے محبت ان کے خون میں رچی ہوئی تھی۔ جب سے وہ زائر کے ساتھ گاؤں آئے تھے بے حد خوش تھے۔ ان دو پھولوں کی وجہ سے اس کی ماں اور باپ کی زندگی میں بھی جیسے بہار آ گئی تھی۔ زائر کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی، مگر ہر سال کی طرح اس کے برابر والے زمیندار کو پھر نقصان اٹھانا پڑا۔ تنگ آ کر اس نے اپنی زمین بہت اچھے داموں پر زائر کے ہاتھ ہی فروخت کر دی تھی، اور اب اللہ کے فضل سے اس پر پہلے سے بھی زیادہ دھن برس رہا تھا۔ 2 سال پہلے اس نے گھر والوں سے چوری شہر میں ایک کنال کا پلاٹ لیا تھا، اور اب پچھلے 2 سال سے وہاں گھر کی تعمیر ہو رہی تھی۔ گھر کیا تھا، خوابوں کا محل تھا۔ زائر ملک کے کروڑوں روپے لگ گئے تھے، مگر ابھی تک اس کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی تھی۔ کرم داد اسے خوش دیکھ کر بہت خوش تھا، مگر اس کے بچے اس سے زیادہ خوش تھے۔ ہلکی ہلکی بڑھتی پہاڑ میں وہ کبھی درختوں پر چڑھتے، کبھی ٹیوب ویل کے پانی میں کود کر ایک دوسرے پر پانی ڈالتے، کبھی فصلوں میں چھپ کر لکا مٹی کھیلتے، کبھی اشتیاق سے کھڑے ہو کر گڑ بنتے ہوئے دیکھتے، کبھی فصل کی چنائی دیکھ کر خوش ہوتے۔ پورا گاؤں ان بچوں سے نہ صرف پیار کرتا تھا بلکہ زائر کی وجہ سے ان کی عزت بھی کرتا۔ یہ زائر کی محنت، دیانت اور شرافت ہی تھی کہ وہ ایک معمولی کسان سے آج اسی گاؤں کا نہ صرف بڑا زمیندار بن گیا تھا بلکہ نمبردار بھی نامزد ہو رہا تھا۔ پچھلے دنوں بچوں کی سیر و تفریح کے لیے اس نے نئی موٹر سائیکل بھی لے لی تھی۔ مغرب کی اذان سے ذرا سی دیر پہلے وہ گھر واپس آیا تو دونوں بچے تھکن سے بے حال تھے۔ سائرہ نے ہنڈیاں بنا لی تھی اور اب تندور پر روٹی لگا رہی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر بچوں کے ساتھ اماں کی چارپائی پر آ بیٹھا۔ ابا کی طبیعت اب کیسی ہے اماں؟ اللہ سونے کا شکر ہے، اب تو بھلے چنگے ہیں۔ تیرے ان 2 ننھے منھے ڈاکٹروں نے علاج کیا ہے ان کا، تو کیوں بھلے چنگے نہیں ہوں گے؟ اماں مسکرا رہی تھیں۔ وہ خوش ہو گیا۔ کچھ پتا ہے کل یہ تیرا چاند اپنے دادا سے کیا کہہ رہا تھا؟ اماں کو اچانک چاند کی بات یاد آ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تولیے سے چہرہ پوچھ کر زائر نے پھر اماں کی طرف دیکھا۔ کہہ رہا تھا دادا جی کبوتر پالنے ہیں چھت پر، دونوں مل کر اڑایا کریں گے۔ بات مکمل کرنے کے ساتھ ہی وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر ہنسنے لگیں۔ زائر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موروثی اثرات بھی ہوتے ہیں نا اماں، آپ کو یاد نہیں؟ دن بھر چھت پر چڑھا سارا دن کبوتر اڑایا کرتا تھا اور آپ ڈانٹتی رہ جاتی تھیں۔ یاد ہے، سب یاد ہے، ساری شرارتیں یاد ہیں تیری، مگر بیٹا بھی کچھ کم شرارتی نہیں ہے تیرا۔ وہ مسکرا کر اسے چاند کی شرارتیں بتا رہی تھیں۔ زائر نے چاند کو گود میں بھر لیا۔ زائر پتر، اچانک وہ سنجیدہ ہو گئیں۔ جی اماں۔ وہ بھی سنجیدگی سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ بات کرنی تھی تجھ سے۔ حکم کر اماں۔ اس کا دل دھڑکا تھا، مگر پھر بھی وہ ان کی طرف متوجہ رہا۔ اماں بھی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولیں۔ کل رشتہ آیا تھا سائرہ کے لیے، یہ 7 والے پنڈ کے ماسٹر فضل الہی کا بیٹا ہے اسلم۔ سلجھا ہوا شریف بچہ ہے، گاؤں میں اپنی کریانے کی دکان بھی ہے اس کی۔ پھر اس کی ماں خود چل کر آئی تھی۔ بڑی پسند ہے سائرہ اسے، مگر یہ نہیں مان رہی، کہتی ہے ساری زندگی آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، اگر کہیں اور شادی کی بات کی تو کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تو آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ ایک پل میں اس کا چہرہ تنا تھا۔ اماں نے نظریں پھیر لیں۔ تجھ سے نہیں کہوں تو کس سے کہوں؟ اور کون ہے میرا پتا تو ہے تجھے، وہ تیرا جوگ لے کر بیٹھی ہے۔ میں اور تیرے ابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ یہیں رہ جائے اسی گھر میں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا اماں۔ کیوں نہیں چاہتا؟ تجھے کیا مسئلہ ہے؟
دولت کی ریل پیر ہے چڑا چاٹ ہے دولت کی ریل پیل ہے چڑا چاٹ ہے گھر بسانے کے لیے صرف چڑا چاٹ ہونا ضروری نہیں ہے اماں، نہ ہی دولت کی ریل پیل ضروری ہے۔ وہ اور دن تھے جب اسی سائرہ کو پانے کے لیے تیرے ترلے کیا کرتا تھا، اب وہ دن نہیں رہے اماں، نہ ہی وہ دل رہا ہے۔ پاگل نہ بن ظاہر، گھر کی لڑکی ہے، دیکھی بالی ہے، دیکھ نہیں رہا تو کیسے سارا گھر سنبھال رکھا ہے تیرا۔ نہ سنبھالے مجھے پرواہ نہیں، میں بھی گھر کا لڑکا تھا، دیکھا بھالا تھا، پیار کرتا تھا اس سے، صرف اسی کے لیے شہر ڈاکہ مارنے گیا تھا، وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، مگر پھر بھی اس نے تیرے بیٹے کو ٹھکرا دیا، اس جرم کے لیے ٹھکرا دیا تھا مجھے جس میں میرا قصور نہیں تھا۔ تو وہ دن بھول سکتی ہے ماں، میرے دل پر لکھے ہیں، میں نہیں بھول سکتا۔ اگر اس وقت اس سے حسین سارے گاؤں میں کوئی نہیں تھا تو اب بھی کوئی نہیں ہے، میں کل بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہوں، ویسے بھی میری اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں ضرور ہیں، مگر وہ مجھ سے الگ نہیں، نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ اظہر جذباتی ہوتے اس نے دل کی بات کہہ دی۔ سائرہ چپ چاپ کھڑی سنتی رہ گئی۔ تندور میں لگی روٹی جل کر راکھ ہو گئی، مگر اسے خبر نہ ہو سکی۔ اگر ظاہر اپنی ضد کا پکا تھا تو وہ بھی اپنی ضد کی پکی تھی، اور یہ ظاہر کو پتہ تھا کہ وہ جس بات کی ضد کر لیتی تھی اسے پھر حاصل کر کے ہی رہتی۔ ظاہر چھت پر جا چکا تھا اور وہ پرسوچ انداز میں تندور کے اوپر کھڑی جانے کیا کیا پلان بناتی رہی۔ ثانیہ عباس اشر حسن کے ساتھ گاؤں سے شہر شفٹ ہو چکی تھی۔ ظاہر ملک اگر بچوں کو اس سے چھین کر اسے کمزور دیکھنا چاہتا تھا تو وہ کبھی بھی اس کی یہ خواہش پوری کرنے والی نہیں تھی۔ اشر نے اس کے لیے بہت اچھا گھر ہائر کیا تھا، آفس بھی بہت اچھی جگہ پر سیٹ کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اور خوش کیوں نہ ہوتی، اشر اس کی ہر فرمائش ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے پوری کرتا تھا، اس کی ہر خوشی اور کامیابی میں وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ثانیہ کو حیرت ہوتی تھی، بھلا اس کی بیوی زنیرہ نے اتنے اچھے انسان کی قدر کیوں نہیں کی، مگر اگلے ہی پل اسے اپنا خیال آتا تو دکھ سے مسکراتی۔ وہ بھی تو بہت اچھی تھی، اپنے آپ کو مٹی بنا لیا تھا اس نے ظاہر ملک کے لیے، جس رنگ میں اس نے ڈھالنا چاہا اسی رنگ میں ڈھل گئی تھی، پھر بھی وہ اس کی وفا نہیں پا سکی۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں تھیں اس شخص نے جو اس کے ساتھ نہ کی تھیں، کس انداز میں نہیں ستایا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے دل و دماغ سے نکال نہیں پائی تھی۔ اگر اتنی وفا کے باوجود وہ بے مراد تھی تو اشر حسین کو مراد کیسے مل سکتی تھی؟ اسے اشر حسین پر بڑا ترس آیا تھا، اور خود پر بے پناہ غصہ بھی۔ اس نے کیوں اسے ٹھکرا کر پاکستان کی راہ لی؟ نہ وہ پاکستان آتی، نہ ظاہر ملک ملتا، نہ اس کی زندگی اور دل برباد ہوتے، مگر سارے معاملات انسان کے اختیار میں کہاں ہوتے ہیں؟ جتنا بھی طاقتور انسان ہو، تقدیر اور دل کے فیصلوں کے سامنے ہمیشہ بے بس ہی ہوتا ہے، سو وہ بھی بے بس تھی۔ اشر حسین کسی پارٹی میں گیا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنے کمرے میں مقیم بیڈ پر دونوں پاؤں سمیٹ کر بیٹھی بس روئے جا رہی تھی۔ جانے کیوں اس لمحے اسے تنہائی کا احساس بہت شدت سے ستا رہا تھا۔ چاند اور گڑیا کی بھی یاد برقرار کر رہی تھی، وہ دونوں ہی اس وقت اسے بہت یاد آ رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے ہفتے تک اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ اشر حسین کی اپنی مصروفیات تھیں، اکثر رات گئے وہ گھر واپس آتا، کبھی فارغ ہوتا تو ثانیہ کو گھمانے لے جاتا، کبھی شاپنگ اور کبھی ڈنر کے لیے لے جاتا۔ اس کی کوشش تھی کہ جلد از جلد وہ ثانیہ عباس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جائے، اسی لیے اس نے ڈائمنڈ کی رنگ خرید کر ثانیہ کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ دونوں ہی آج کل اپنی شادی کی تیاریوں میں بے حد مصروف تھے۔ ثانیہ کا کاروبار تقریباً سیٹ ہو چکا تھا، اشر حسین کے تعاون کی وجہ سے وہ اس پر اندھا اعتبار کرنے لگی تھی، بزنس بھی تقریباً اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس روز بھی وہ اس کے ساتھ کسی پارٹی میں شرکت کے لیے نکلی تھی۔ سلیو لیس شارٹ شرٹ پر کھلے پائچوں والا ٹراؤزر اس کے سراپے کو چار چاند لگا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اداس تھی۔ اجنبی شہر کے شناختہ راستے اسے کوئی بھی خوشی دینے میں ناکام تھے۔ پارٹی میں اشر اسے یوں ہی متعارف کروا رہا تھا جیسے وہ کوئی ماڈل ہو، بے باک نگاہوں میں اس کے لیے ستائش ہی ستائش تھی، مگر کتنی عجیب بات تھی کہ اسے یہ ستائش اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس ستائش کے بدلے وہ تھپڑ جو چند روز قبل ظاہر نے اشر حسین کے سنگ پھرنے پر مارا تھا، اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ ہر تعلق توڑ لینے کے باوجود وہ شخص اس کی عزت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر رہا تھا،
جبکہ اشر حسین جس کے ساتھ اس کا اتنا اہم رشتہ جڑنے والا تھا اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنی دقیانوسی کیوں ہو رہی ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھنے کے باوجود اس نے کبھی ایسی کوئی بات کو اہمیت نہ دی تھی۔ رات جس وقت وہ گھر واپس لوٹے کافی ٹائم ہو گیا۔ ثانیہ سونا چاہتی تھی مگر اشر کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ وہ بے حد خوش اور فریش تھا۔ آج پارٹی کے دوران اس نے 2 لوگوں سے ثانیہ کی بزنس کے حوالے سے اہم ملاقات کروائی تھی۔ اگر ثانیہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ڈیل فائنل کر دیتی تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے۔ اپنے سامنے شراب کی بوتل دھرے وہ اسے جانے کیسے کیسے خواب دکھا رہا تھا۔ ثانیہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ خود اشر کے اعصاب پر بھی نشہ اتر رہا تھا۔ اسی نشے میں اٹھ کر وہ اس کے پہلو میں صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کا ایک ہاتھ ثانیہ کے کندھوں کے گرد تھا جبکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے اس نے محسوس ہی نہ کیا۔ ثانیہ! اچانک اس کے کندھوں پر دباؤ بڑھتے اس نے پکارا، آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، قسم سے۔ اپنا منہ اس کے بالوں میں گھسائے اس نے سرگوشی کی۔ ثانیہ کو لگا اس کے سارے وجود میں بچھو رینگنا شروع ہو گئے ہوں۔ دیکھو رات بھی کتنی حسین ہوتی جا رہی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ بہت پاگل تھا وہ دیہاتی جس نے تم جیسی انمول ہیرے کو کھو دیا، قسم سے۔ اس کا ہاتھ حرکت میں آ چکا تھا۔ ثانیہ کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ بے ساختہ اس لمحے اسے اپنی دادی کی تنبیہ پر اپنے الفاظ یاد آئے، اوفو دادی، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ جس ملک سے میں آئی ہوں وہاں ایسی چھوٹی موٹی باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کیا واقعی وہ اتنی ہی بے باک اور آزاد منش لڑکی تھی کہ اپنی عزت و حرمت کے بارے میں کوئی بات اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ ایک لمحے سے پہلے اس نے اشر حسین کا ہاتھ پرے جھٹکا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سو جاؤ تم بھی۔ اوہ کم آن ثانی، ہماری شادی ہونے والی ہے، پلیز بیٹھو۔ وہ ابھی اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ اشر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا دیا۔ ثانیہ کو لگا جیسے اس کے سارے وجود میں چونٹیاں رینگنے لگی ہوں۔ اشر پلیز، بہتر ہوگا اگر تم اپنی حد میں رہو۔ غم اور غصے سے وہ کپکپا اٹھی مگر اشر حسین نے پرواہ نہیں کی۔ حد؟ کون سی حد؟ پلیز ثانی، ہماری شادی ہونے والی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر… جسٹ شٹ اپ۔ اشر حسین کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دھاڑی تھی اور ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس رات بہت دیر تک وہ جاگتی رہی اور روتی رہی تھی۔